درس اصل قرآن کا کیا ہے، نبیوں کا کیا درس ہے؟ یہی درس ہے کہ آپ خود جب ہم ان باتوں میں پختہ ہوں گے تو اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو اس کی ترغیب دیں گے۔ اگر ہماری ترغیب دینا بھی اوپر اوپر سے ہو لیکن ہم حقیقت میں ایسے نہ ہوں گے تو فائدہ تو ہوگا لیکن بہت کم فائدہ، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ مثلا کہ اب شادی آتی ہے، ہماری خواتین یا ہم سارا سال یا جب بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا ہے، بے پردہ نہ نکلو، فلاں نہ کرو، ننگے سر عورت کو نہیں جانا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، کپڑے عریاں نہیں ہونے چاہیے، غیر مردوں کے سامنے پھرنا نہیں چاہیے، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، لیکن کہتے رہیں گے، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے گھر میں جب بھی کوئی شادی کا فنکشن آئے گا تو ہماری خواتین ہمارے سامنے نیم عریاں کپڑے بھی پہنیں گی، بلکہ گھر کا میک اپ بھی پسند نہیں آئے گا ان کو، وہ کہنے کہ ہم سے وہاں سے اڈے سے کروا کے لاتے ہیں میک اپ کرنے والی سے، ان کو 500 1000 2000 دے کے صرف میک اپ پہ لگا کے آئیں گی ہمارے سامنے، ہم ہی انہیں پیسے دینے کے، اچھا چھاڑ رہنے دے، شادی کا دینا اج تے نہ منع کرو، شادی کا دینا تو وہ پھر بھائی اب یہ کہیں کہ امتحان سارا دن ماسٹر نے تیاری کرائی سارا سال، تو پیپراں دے دن جدوں قریب آئے یا پیپر چلے تو کچھ دفاع کرو کتاباں کتوباں نوں، انہاں چوں کی لینا سی، پیپر اسی لکھتے ہی نہیں ہے، بھائی پیپر نہیں لکھیں گے تو پھر تو ہوئے گا کہ اتنے جا کے تسی پھر پاس ہو جاؤ گے اتوں یا فرسٹ آ جاؤ گے یا کام دوسرے تے چلاؤ گے، جدن پیپر ہوگا کہ نہیں جو سارے سیدھے اتنے کھیلن چلے ہیں۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ کس لیے حاصل کی تعلیم؟ وہ کس لیے یہ چیزیں ہم نے دیکھی پوچھی؟ کس لیے درس سنا؟ اس لیے کیا جی درس سننے دا ثواب، طالب علم دی بڑی فضیلت ہے، پردہ کرنے دی فضیلت بڑی، نیک کام کرنے دا اگے تبلیغ کرو بڑا ثواب ہوئے گا، وہ وقتی ثواب لے لیا، جدو اصل امتحان دا وقت آیا انہوں آپ پہ چھوٹ دیتی سب کچھ ہی، کوئی فائدہ نہیں پھر۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اپنے ذہن کچے تھے، اس وقت ہم سے یہ نہیں ہو سکا کہ ہم اپنے بال بچوں کو کہیں کہ بیٹے یا اپنی بیوی کو کہیں کہ شادی اگر کسی کی ہے تو تمہیں آج بے پردہ اور ننگے بال کرنے کی کیا تکلیف ہے، تاکہ شادی میں جتنے ان کے دوست یار لفنگ چلانگ جو اس طرح کی پارٹی آوے، ویڈیو بن رہی ہے دڑا دڑا کے جوان لڑکے گھراں چ پڑھ رہے ہیں، تھوڑے قریب آ کے اتوں جناب تھوڑی فلماں کھچ رہے ہیں، اتنے بلکہ سیدھی ہونی میں فوٹو کھچو میری صحیح ڈیزائن بھی پورا آوے، ہار پایا میں گلے لا لیا وہ ہار ہے بھائی، ڈیزائن پتہ لگے بھی چوڑیاں پائی ڈولے ننگے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر وہ فلمیں چلیں گی بنیں گی، پھر وہ فلمیں ہم خود دکھاتے ہیں کہ یار فلم دیکھی میری شادی تھی، فلانی کے دیا تو فلانی کے دیا، وہ چرچا پھر وہ ہوگا کہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، اچھا یار مینوں بھی دکھائی کیڑی آؤ، وہ تو بڑی پردہ دار بنتی سی، اسے دکھا نہ شکل کی آؤ دی، وہ پھر دوستوں میں رشتہ داروں میں، پھر وہ جاہل آدمی جو ہے وہ جس کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کی، اس نے تو اپنی شکل دیکھی ہوگی بیوی کی، بعد میں لوگوں کو پہلے دکھا دی سارے جان کو۔ اب وہ دعا مولوی صاحب دعا کر دی انہوں نے گھر برکت رہے، برکت سواہ ہونی، برکت کدھر گئی؟ اللہ دی رحمت نو تے آپ ٹھوکرا مار کے باہر کر دیتا، رحمت برکت کتوں ہوگی اس شادی دے وچ؟ فائدے کتوں ہونے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ گناہوں کے انبار ہم اپنے گھروں میں لے آئے، خود بھی گناہ گار ہوئے اور جانے والے بھی گناہ گار ہوئے، تمام ماحول والے گناہ گار ہوئے، جو شادی میں گیا سب کو گناہ گار کیا، سب کچھ۔ تو پھر یہ ہماری علم کا جو ہمیں اللہ نے عطا کیا، کچھ ہدایت دی، تو شیطان نے کیا کیا کہ ہمارے نفس کے ساتھ مل کر اس سب کا بیڑا گرک کر دیا، ہر چیز ہو گئی۔ تو یہ ان باتوں کی احتیاط جو ہے، اگر اس سے ہم بچ جائیں تو یہ سمجھیں کہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے چور ایک گھر میں داخل ہو جائے
اور گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا سارا دن یا رات ہم اسے چھوٹ دے دیں چور کو تو جو مرضی کر لے، ہم پرے بیٹھے ہیں، تو بعد میں یہ کریں کہ یار نہیں ہم نے تو 6 مہینے حفاظت کی ہے اس گھر کی، بڑی کوشش کی ہے، بس ایک دن ہی ذرا باہر گئے ہیں گھر کھلا چھڑ کے، یار آج ہی چوری ہونی سی۔ تو اس طرح مجھے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا اتنا نام لیتے رہے، نمازاں پڑھتے رہے، تسبیحاں کرتے رہے، تو ایک دن ذرا غفلت ہوگی پھر کی ہو گیا، شادی بیاہ تو چلے گئے خوشی دے وچ، اج ہی ذرا چسکا لا لیا، وہ اج ہی منیا کھنیا دے نال بہ کے تھوڑی جی ایویں پی لی، کوئی گل نہیں، گانے شانے گا لے پھر کی ہو گیا، ہوں سر سب کر دے۔ اب بندہ اس سے پوچھے تو شیطان کو، دل کو شیطان کے لیے چھوڑ دیا کو اجاڑ دے، تو پھر کہنے یار نقصان کیوں ہویا، یا اللہ تینوں رحم ہی نہیں ساڈے تے، پھر کی ہو گیا، تھوڑی بہت یاشی کر بیٹھے ہیں تو پھر کی ایڈی ایسی گل ہوگی، تو پھر قصور تو اپنا ہے کہ وہ کتنا نقصان کر گیا شیطان، آدھے گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں۔ چور وہیں آئے گا جب اس کو موقع ملے، اجاڑ دے، سب کچھ تباہ کر دے، آپ کو مقروض کر دے، مالا مال تھے ایک دن میں مقروض ہو جائے، آپ ساری عمر وہ قرضہ نہیں اتار سکیں، آپ کو وہ دوبارہ اس پوزیشن میں بحال ہونا ہو سکتا نہ ہو، ساری عمر نہ ہو، ایسی ڈکیتی ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ ہمارے فنکشن، یہ چیزیں برکتوں والی نہیں رہیں، یہ فارمیلٹی ایک رہ گئی ہے کہ اچھا جی دعا کر دیو، اور یہ دیکھیں یہ ہے تو وقتی طور پر ایسے حالات ایسے بن جاتے ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمارے گھروں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں، منگنیوں میں ہم ویڈیو والے کو نہیں بلائیں گے، کیوں بھائی اپنے غیر جوان لڑکوں کو کیوں تصویریں کھنچوانے والوں کا کیوں؟ اگر آپ کو کچھ شوق ہے بہت زیادہ کہ جی وہ اس طرح کر لیں، آپ دیکھیں بات تو غلط ہے، لیکن اگر اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑے گناہ اور جاریہ گناہ، اس کی بجائے اگر اس کو بہت شوق ہے تو اپنے گھر میں اپنے کیمرے سے اپنی یادگار کے تصویر کھنچا کر اسے یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ آگے 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 جہاں تک بے پردگی رہے گی، جہاں تک ہمارے خاندان کی باتیں چلیں گی، گناہ جائیں گے۔ بھائی تجھے شوق ہے کیمرے سے تصویر کھینچ لے بھائی، اپنی رکھ لے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعد میں پتہ نہیں کیا بنے، لیکن ہم نے اگر یہ چیز جاری نہ کی تو یہ گناہ ہمارے بچے کہیں اگر کہ ہمارے جی والد صاحب نے کبھی روکا نہیں تھا، جی تسی کون روکنے والے ہوں، ہوگی نا ہمارا نام آئے گا، اچھا یار تسی بھی نہیں روکیا، تہاڈے گھراں 'چ کام ہوندے سی تسی منع تک نہیں کیتا۔ اور یہی کہ ایک اعمال ایسے ہیں کہ قبر میں جاتے وقت تک جو ہم نے کیا اس کا حساب ہوگا، دوسرا وہ حساب ہے قیامت کے دن ہوگا کہ نیکی کے کام اور برائی کے کام جس کی وجہ سے جتنے ہوئے اس کو پورا اس کا پھر وہ معاوضہ اس دن ملے۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ جو خواتین کی ویڈیو بنتی ہیں، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ لڑکیوں آ کے روتی ہیں، ان کے والدین کو بھی نہیں پتا، ان کے بھائیوں کو نہیں پتا اس بات کا، کیونکہ وہ اپنا مرشد سمجھ کے مجھے کر دیتی ہیں بات کہ سرکار میری ویڈیو کھینچی سی۔ آپ کیا ہے ہر بچے کے بڑے سے لے کر یہ کیمرے والے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، جتھے جانا چپ کر وہ منڈے کہ وہ کڑی بھی کھچ کے لیا، بڑا منڈا نے کہنا بچے نے پڑھا دے گا موبائل جا کھچ لیا تصویر، میرا اگر روک ہی نہیں کوئی رہا بھائی۔ اب کو کیمرہ لے کے تمہارے گھروں میں تمہاری خواتین کی، لڑکیوں کی، بچوں کی سارے گھروں میں تصویریں کھینچتا رہے، تم اسے پکڑو گے کہ نہیں کہ بھائی کیا ادھر آ؟ تو کیمرے، یہ موبائل کیمرے آپ لے کے بیٹھے ہو، جاتے جاتے اس کی تصویر کھینچی، اس کی تصویر کھینچی۔ اب اس تصویر پہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ جگہ جگہ جیسی مرضی تصویر بنا لیں، جس کے مرضی ساتھ بنا لیں، بگاڑ کر بنا لیں، جسم کسی اور کا لگا لو، شکل کسی اور کی لگا لو۔ اب کیس کیا ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کو بلیک میل کرتے دیکھ لیا کہ یہ جی رے ایسی تصویر میں نے کھینچ لی ہوئی ہے، وہ کہے گی ہیں میری کہاں سے تصویر آ گئی، فلاں کیسی ہوگی، بس مینوں مل گئی سی،
تو باتھ روم سے کپڑے لائے سی وہ کسی نے تیری سہیلی نے کھینچ لی سی میرے کو پہنچ گئی کہے گی ہیں میری نگی تصویر کی تو پہنچ گئی وہ بیڑا کر کے آپ کیوں نہ کیتا اب وہ ثبوت اب تصویر کسی کو دیکھ لے کوئی تو بھائی یا باپ تو اس کو غش پڑ سکتا ہے انتقال ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کی میری بیوی کی میری بہن کی تصویر کیسے آ گئی اس بدکار کے پاس آپ کا تو دماغ گھوم جائے گا اس وقت تو ہو سکتا ہے آپ اشتعال میں اپنی بچی کی بیگم کی بیٹی کی بات ہی نہ سنیں اسے آگے مارے کہ تیری ایسی تیسی میں تو ثبوت دیکھا یہاں ہو سکتی ہیں یہ کیسا کیسا فتنہ فساد پھیل رہا ہے بلیک میلنگ ہو رہی ہے یہ بغیرت یہ قوم جس طرف یہ نوجوان چلے ہوئے ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں مختلف ہیلوں میں آنے سے آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ بچیاں ڈر کے مارے بتا نہیں رہی کہ جیسی داستہ دیا میں قتل و غارت نہ ہو جائے تو وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی خوش گپیوں میں ہیں جی اور لڑکے ایک دوسرے کی جتنے تصویر جہاں بھی رش ہوگا جہاں بھی لوگ ہوں گے خواتین آپ موبائل کیمرہ کسی کو اور نیچے کر پکڑا کے دیکھو کہ بتا تو نے کیا کیا چاہے اس کو ڈیلیٹ کر خبردار تو دوبارہ اس طرح کسی کو لگایا کیوں اجازت دیتے ہو تصویریں کھنچوانے کی بند کرو اس کو فوراً وہ کہہ جی مجھے شوق ہے ان کو تیری ایسی تیسی شوق تیرا کالا ہو بند کر تصویر کھینچنے کی لوڑ نہیں یہ تصویر کھنچانا گناہ ہے یہ جو حدیث کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں یہ تصویریں جو نیت گندی نیت صاف ہی نہیں ہے وہ گناہ ہے غلط باتیں چل رہی ہیں ان کو روکیں ان سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ٹینشن ہو رہی ہے ذہنی خرابیاں ہو رہی ہیں پاگل پن ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں شوگر ہو رہی ہے بلڈ پریشر اور روٹین سے ہائی ایک دم گیا بیماری لگ گئی ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے شرم کے بعد کہ یار مجھے کیا کیا غم لگا ہے ان چیزوں کو خود روکیں سمجھائیں اپنے بال بچوں کہ یہ چیزیں اپنے گھروں میں پہلے ہوئیں سو ہوئیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جو تم پہلے کر چکے ہو ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں لیکن اگر اللہ کی محبت کی اللہ کی رضا کے لیے اور یہ تو اللہ کی رضا ہے ہمیں اپنی بہتری کے لیے کر لینا چاہیے اپنی زندگیوں کے لیے کرنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے ایسے کام کر لینا چاہیے کہ ان کو تربیت ہو ان کو ذہن پختہ ان کا ہو جائے کہ یہ کام یقیناً غلط ہیں نہ کریں اپنے گھروں میں یہ نہ ہو کہ آپ اگر نہ ہو تو بال بچے آپ کو کریں کہ ابا جی روک دے سی بھائن روک دے چلو ان کر لینے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ بیٹے یہ خرابیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ نہیں رہے آپ زمانے جو وقت جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جب کہ آپ ہم چند سال پہلے وہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اور حیرت میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ حال یہ کیا ہو رہا ہے تو ان چند چیزوں کو روک لیں اس سے بہت خرابیاں اور گناہ کے کام آئندہ ہونے والے بھی رک جائیں انشاءاللہ تعالی